ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کیا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ تو قرآن کو چھونا جائز ہے اور نہ ہی قرآن کو پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص جنوبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، یا عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو نہ تو انہیں قرآن کریم کے چھونے کی اجازت ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ قرآن کی کوئی آیت اگر دعا کی نیت سے کوئی پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی دعا کی نیت سے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر تلاوت کی نیت سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت وہ اگر کوئی مر گیا، آدمی حالت ناپاکی میں ہے اور کوئی انتقال ہو گیا تو سنتا ہے نا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے۔ ہاں یہ تو دعا ہوگی ہے نا۔ جی، اگر کسی شخص کے انتقال کی خبر آپ نے سنی اور آپ نے ناپاکی کی حالت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اس کی اجازت ہے، یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ معلمات جو قرآن سکھاتی ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ قرآن کریم کو ایک ایک لفظ کر کے اور ایک ایک کلمہ کر کے پڑھا سکتی ہیں، جیسے اس طرح الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح معلمات ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن کو پڑھا سکتی ہیں، لیکن مکمل آیت نہیں پڑھنا ہے ان کو، بلکہ ایک ایک کلمہ کر کے پڑھائیں گے، ایک ایک لفظ کر کے پڑھائیں گے، اس کی ان کو اجازت ہے۔ اسی طرح جو عورتیں قرآن سیکھتی ہیں یا جو طالبات قرآن سیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ کر کے اور ایک ایک لفظ کر کے قرآن سیکھ سکتی ہے، یعنی اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور قرآن کریم سے پہلے جو قاعدہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے اس میں عموماً قرآن کریم کے کلمات الگ الگ آتے ہیں، تو ناپاکی کی حالت میں اس قاعدے کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ قاعدے کے اندر قرآن کی پوری صورتیں لکھی ہوئی ہیں یا قرآن کی پوری آیتیں لکھی ہیں، تو پھر ان کو مکمل صورتیں نہیں پڑھنا ہے یا مکمل کوئی آیت نہیں پڑھنا ہے ایک سانس میں، بلکہ ان کو اگر پڑھنا یا پڑھانا ہے ناپاکی کی حالت میں سیکھنے کی غرض سے تو ایک ایک کلمہ کر کے یا ایک ایک لفظ کر کے ان کو سکھایا جائے گا یا سیکھا جائے گا۔